الدین الخالص. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. قرآن کریم کی یہ بہت ہی جانی پہچانی اور معروف سی آیت کریمہ ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے اولیاء کی بابت کچھ باتیں بیان کی ہیں، اور یہ باتیں ہم سے اللہ رب العالمین نے اس لیے بیان کی ہیں کہ ہم بھی اپنے آپ کو ان اولیاء کے راستے پر، اللہ رب العالمین کے محبوب بندوں کے راستے پر لانے کے لیے آمادہ کر سکیں اور ان کی راہ عمل کو اختیار کر سکیں. اس کے اندر یہ ترغیب ملتی ہے کہ ہم سب کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب بندوں کے لیے جو بشارت اس آیت کریمہ کے اندر دی ہے، اسے ہم حاصل کرنے کے لیے پوری طرح سے آمادہ اور تیار ہو جائیں، کوشاں ہو جائیں اور صحیح اور توجہ کریں، جد و جہد کریں. اس ماہ مبارک کے آمد کے موقع پر، جو کہ بہت ہم سے قریب ہے، ہمیں چند باتیں جو ذہن میں رکھنی ہیں. ان میں ایک بہت بڑی بات یہ بھی ہے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو صراط مستقیم پر لانے کے لیے بہت سارے انتظام کرتا ہے. اس لیے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے محبت رکھتا ہے، انہیں عذاب دینا نہیں چاہتا ہے، انہیں جہنم میں جھونکنا نہیں چاہتا ہے، وہ انہیں بچانا چاہتا ہے اور انہیں اپنے انعام سے نوازنا چاہتا ہے. اللہ رب العالمین نے ہم سب کی تخلیق اس لیے کی کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کو انجام دے سکے، اور اللہ رب العالمین نے اسی مقصد سے بہت ساری عبادتوں کو بنایا ہے، جن میں سے نماز اور روزہ یہ چیزیں جو ہیں بہت اہم ہیں. نماز تو انسان سال کا سال پڑھتا ہے اور اسے پڑھنا چاہیے بھی، اور اس کے لیے بے حد ضروری ہے. اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ہر بندے کے لیے پنجگانہ نماز کو فرض عین بنایا ہے. فرض عین کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے کسی کے آگے یہ آپشن، یہ چھوٹ نہیں رکھی ہے کہ وہ چاہے تو نہ کرے. نماز کا اگر وقت ہوا ہے تو ہمیں نماز پڑھنی ہے. اللہ رب العالمین نے ہم سے یہی چاہا ہے، اور ہمارے آگے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، کوئی دوسرا کام نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے وہ فرض عین بنایا ہے. فرض عین کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہر شخص کے ذمہ اس چیز کو فرض کر رکھا ہے. اس میں سے بچ کر نکل جانے کی یا گریز کرنے کی یا اسے چھوڑ دینے کی، ترک دینے کی کوئی صورت نہیں ہوتی ہے. یہ بندہ اگر اس بات کو دھیان میں رکھے کہ اللہ رب العالمین نے اسے فرض عین قرار دیا ہے اور اسے چھوڑنا، یہ اللہ رب العالمین نے یہ آپشن ہی نہیں دیا ہے. ہماری زندگی میں یہ آپشن ہی نہیں ہے کہ ہم نماز نہ پڑھیں تو چل جائے گا. یہ آپشن اللہ رب العالمین نے نہیں دیا ہے. یہ چیز اگر ذہن میں ہوگی تب انسان کے لیے نماز کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر لینا کسی حد تک آسان ہو جاتا ہے، اور انسان کے خود کو عادی بنا لیتا ہے. اللہ رب العالمین سے اس کی لو لگی رہتی ہے تو اس کے لیے بے حد آسان ہوتا ہے. بلکہ بے حد آسان نہیں، بلکہ اس کے لیے وہ خوشی کا باعث ہوتی ہے. وہ منتظر ہوتا ہے کہ کب مسجد میں اذان ہو اور ہم مسجد میں پہنچیں اور نماز میں شامل ہو جائیں، مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو جائیں. روزے جیسی عبادت اللہ رب العالمین نے فرض کی، اور جو بھی عبادتیں ہیں وہ انسان کو صحیح معنوں میں انسان اور صحیح معنوں میں مسلمان بناتی ہیں. چاہے وہ نماز ہوئی، چاہے وہ روزہ ہوا، چاہے وہ حج ہوا. یہ وہ عبادتیں جو اللہ رب العالمین نے بندوں کے اوپر فرض کی ہیں، اور یہ ساری عبادتیں یہ ہم سے مطالبہ رکھتی ہیں اور ہم سے تقاضا کرتی ہیں کہ ہم سچے مسلمان بن جائیں. ہمارے اندر جو کمیاں ہیں وہ کمیاں دور ہو جائیں. معاصی کی طرف، اللہ رب العالمین کے حکم سے حکم عدولی کی طرف جو ہمارے قدم بڑھ جاتے ہیں، یا کسی حد تک ہم نے اپنے آپ کو عادی بنا لیا ہے، یا ہماری زبانیں خطا کرتی ہیں، یا ہماری نگاہوں سے کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، کہ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں تو یہ نہ ہو، اس لیے کہ وہ چیزیں گناہ کی ہوتی ہیں. اللہ رب العالمین نے عبادتیں فرض کی، اور روزہ جیسی اہم عبادت فرض کی تو اس کے مقاصد کو بھی بار بار آپ سنتے ہیں کہ اس کا کیا ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کثرت سے حدیثوں کے اندر واضح کر دیا ہے کہ اس سے تمہاری زندگی کے اندر جو بدلاؤ آنا ہے وہ بدلاؤ بھی مقصود ہے. یعنی روزے کے جو مقاصد ہیں، اس کے جو فائدے اور ثمرات ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی کی روش اور اس کی چال بدل جاتی ہے. یعنی صحیح راستے پہ وہ آ جاتا ہے. جس دین کو اس نے اپنایا ہے، جس اللہ کو اس نے اللہ کہا ہے، جس رب کو اس نے مانا ہے، اس کا کہا وہ ماننے لگتا ہے. اور زندگی کے اندر جو باتیں کمیاں اس کی ہوتی ہیں، جو اللہ رب العالمین کے حکم سے حکم عدولی ہوتی ہے،
उन सारी चीजों की वो निशानदेही करता है, उनकी शनाख्त करता है, उनकी पहचान करता है और पहचान करके एक एक वो नेस्त नाबूद करने की कोशिश करता है। और रमजान के रोजे, रमजान के महीने की बरकतें और इस महीने की रोजे और इसकी इबादतें ये हमें मजबूर करती हैं कि हम उन चीजों को छोड़ दें। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से जहाँ कहीं भी हम गुरेज करते हैं, दूर करते हैं, तो उन चीजों को हम छोड़ दें और सही मानों में हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी इख्तियार करें, सही मानों में उसकी इबादत के तकाज़ों को हम पूरा करें। तो कुरान करीम की ये आयत करीमा ये हमें बतलाती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के महबूब बंदे कौन से होते हैं और उनके लिए कितना बड़ा इनाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बना रखा है। इस इनाम को अगर हम ज़हन में रखेंगे, कोई भी शख्स जो इस इनाम को अपने ज़हन के अंदर हर वक्त रखेगा तो वो कोशिश करेगा कि हम भी ऐसे ही बन जाएं, इसलिए कि ये मामूली इनाम नहीं है। इंसान की जिंदगी भी बन जाती है और आखिरत में उसे किसी तरह का कोई गम नहीं, और ये बशारत इंसान को किसी तरह की परेशानी आइंदा जिंदगी में उसके नहीं होने वाली। इस दुनिया के बाद जो जिंदगी है उसकी बशारत इंसान को इस दुनिया के अंदर जब फरिश्ते आते हैं अखीर में उसके रूह कब्ज करने के लिए, और उस मौके पर जो उसका जो हाल होती है, उसके अल्लाह रब्बुल आलमीन के मखसूस फरिश्ते आते हैं और आते रहते हैं। कुरान करीम की आयत करीमा ये बता रही है कि ये नहीं कि वो एक बार आए और बशारत देकर चले गए, बल्कि जो अल्फाज हैं कुरान के बाद मुफस्सिरीन ने वजाहत की है कि वो उनकी तकरार होती है, वो बार बार आते हैं और बार बार बशारत देते हैं। तो इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वो लोग जिन्होंने कहा रब्बुना अल्लाह, जिन्होंने कह दिया कि हमारा रब अल्लाह है, यानी जबान से कह दिया, दिल से मान लिया और पूरी तरह से इस पर राजी हो गए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म को मानने के लिए अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिया, अल्लाह के हकाम, अल्लाह की शरीयत के हवाले कर दिया। ये कहा रब्बुना अल्लाह, हमारा रब अल्लाह है। इसका माना यह हुआ कि हम जिसकी इबादत करते हैं, तौहीद अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत होनी है और उसी की इबादत हमें करनी है, और यही इबादत है, नहीं तो सब बड़े गुनाह और शिर्क कहलाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत को छोड़कर किसी और जात की इबादत वो इबादत नहीं होती है, वो बहुत बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ा गुनाह है जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन हरगिज़ माफ नहीं करता। तो बंदा जो मोमिन है उसकी ये पहचान होती है कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को वो अपना इलाह उसने माना है, तो उसी की वो परस्तिश करता है, किसी और की परस्तिश नहीं करता है। और वो जो कहता है कि रब्बुना अल्लाह, हमारा रब अल्लाह है, वो ये कहकर ये ऐलान करता है कि हम परस्तिश उसी की करेंगे जो हमारा खालिक और राज़िक है, जो हमारा पालनहार है, जो हमारा रब है। और जो हमारा रब है वही इस लायक है और वही मुस्तहिक है कि हम उसकी इबादत करें। दोनों तरफ से देखिए, एक तो इबादत सिर्फ अल्लाह की है और इबादत अल्लाह की करते हैं, इसलिए करते हैं कि वही हमारा खालिक है, वही हमारा राज़िक है, वही इस कायनात को बर्पा करने वाला है, वही हमारा हिसाब किताब लेने वाला है। बंदा जब अपने जहन के अंदर ये बातें रखता है, जबान से उसका इतराफ करता है, उसके आधा व जवारे जब गवाही देने लगते हैं, तब सही मानों में वो बंदा मोमिन कहलाता है। तो बंदा जब ये कहता है कि रब्बुना अल्लाह, हमारा रब अल्लाह है, यानी हम जिसकी परस्तिश करते हैं, जिसे इलाह और माबूद मानते हैं, वो वही जात है और सिर्फ वही जात है जिस जात ने हमें बर्पा किया है, जिस जात ने हमें पैदा किया है। जो हम शिक्म मादर में थे वहां भी हमारी जिंदगी के सारे असबाब को, जिंदगी के सारे वसाइल को, जराए को उसने मुहैया किया, और जब हमने इस दुनिया के अंदर आंखें खोली तो उस वक्त भी और पूरी जिंदगी वो हमारा सारा इंतजाम करता चला गया। ये नहीं कि सिर्फ जिंदगी के अंदर हमारी जात का लिहाज और ख्याल रखा, बल्कि हमारे रिस्क के सारे असबाब को बनाया, और यहाँ तक कि हमारे हिदायत के सारे असबाब को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बना दिया। इसलिए कि वो रब है, वो हमारी हिदायत चाहता है, वो हमको इनाम देना चाहता है। इस चीज को हम ध्यान में रखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम इबादत करते हैं तो उससे फायदा किसका होता है? सिर्फ और सिर्फ हमारा। इबादत से गुरेज करते हैं तो किसका नुकसान होगा? सिर्फ और सिर्फ हमारा। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसको जितना भी नवाज दे उसके खजाने में कोई कमी होने वाली नहीं है, लेकिन बंदा अपने आप को ऐसा बना लेता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको जहन्नम में भी डाल देता है। तो बंदा नुकसान अपना खुद से करता है और फायदा करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे फायदा पहुंचाना चाहता है। तो बंदा जब ये कहता है कि रब्बुना अल्लाह, हमारा रब अल्लाह है, यानी जिस जात ने हमें पैदा किया, जिसने हमारे लिए जिंदगी का सारा सामान किया, जिसने हमारे हिदायत का सामान किया, जिसने अपनी किताब कुरान अजीज को नाजिल किया, जिसने अंबिया और रसूल के पूरे सिलसिले को भेजा इस दुनिया के अंदर हमारी हिदायत के लिए, वही है इलाह है, वही इलाह बरहक है, और उसी की हम परस्तिश करते हैं और उसी की तौहीद पर हम कायम दायम हैं, उसी पर हम डटे हुए हैं, और उसकी तौहीद से, उसकी उलूहियत को मानने से हम यकसरमू भी गुरेज नहीं कर सकते, इसलिए कि यही बरहक है।
ثم استقاموا. ایک تو یہ ہے کہ اس منہج کو ہم نے چن لیا کہ جو الہ ہے وہ وہی الہ ہے جو ہمارا رب ہے. اس منہج کو ہم نے چن لیا اور اسی کا ہم نے کہا ماننے کے لیے اپنے آپ کو راضی کر لیا. ثم استقاموا. پھر ان لوگوں نے اس راستے کو مضبوطی سے تھام لیا, اسی پر چلتے رہے, استقامت لوگوں نے اختیار کر لی. یعنی اللہ رب العالمین کا ہر کہا مانا, اللہ رب العالمین نے جن کاموں سے روک دیا, جو محارم بنا دیے, ان سب سے وہ رکتے چلے گئے. ان کی یہ صفت ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کو جو رب کائنات ہے صرف اسی کو الہ مانتے ہیں اور اسی کا حکم مانتے ہیں. اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا ہے ان سب کو وہ ماننے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں اور ڈٹے رہتے ہیں. پچھلے ہفتہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث کے اندر جو مثال دی گئی تھی استقامت کے راستے پر چلنے کی, اس چیز کو بھی ہم ذہن کے اندر رکھیں کہ یہ دین کو اپنانا یہ ایک مشکل کام ہے. دین کو مکمل طریقے سے اپنا لینا یہ آسان نہیں ہے, اس لیے کہ انسان کے ساتھ انسان کا نفس ہے, نفس امارہ لگا ہوا ہے, وہ جو اسے بہکاتے ہیں. دنیا کے اندر بہت سے انسان ہوتے ہیں جو شیطان کی تباہ رکھتے ہیں, انسان کو بہکاتے ہیں, غلط راستے پہ لے جاتے ہیں. اس میں سب سے بہت قریبی اور عزیز دوست بھی ہوتے ہیں جو ایسا کرتے ہیں. اسی طرح بہت بڑا شیطان ہے جو ہمارا بہت بڑا دشمن ہے, وہ بھی چاہتا ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین کی محبت سے دور کر دیں, اس کے انعام سے ہم کو کوسوں دور کر دیں, اور اللہ رب العالمین نے جو عقاب اور سزا بنا رکھی ہے جہنم کی شکل میں وہاں ہمیں پہنچا دے. تو ہر طرف سے یہ مشکلوں میں ڈالنے والی چیزیں ہیں, مشکلوں میں ڈالنے والے اسباب ہیں, اور بندہ کو کوشش یہ کرنا ہے کہ ہم ان اسباب کو کی موجودگی میں اپنے دامن کو, اپنی زندگی کو بچا کر ہم اللہ رب العالمین کی رضا کی طرف بڑھتے چلے جائیں. اس لیے کہ جس راستے پہ ہم ہوتے ہیں وہاں بہت سے روزن, بہت سی کھڑکیاں ہوتی ہیں, بہت سے دروازے ہوتے ہیں جو سب کے سب کھلے ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین ان کو کھلا چھوڑ دیا ہے, صرف پردے پڑے ہوئے. انسان چاہے تو اس میں آسانی سے جا سکتا ہے, لیکن وہ اگر وہ جاتا ہے, اندر جھانکتا ہے, قدم بڑھاتا ہے, تو اپنی ہلاکت اور بربادی کا سامان کر لیتا ہے. اس لیے کہ وہ استقامت سے, اللہ رب العالمین نے جو استقامت ہم سے چاہیے, دین پر ہم کو ڈٹے رہنا چاہا ہے, وہ اسے گریز کر لیتا ہے. جو لوگ یہ روش اختیار کرتے ہیں دنیا کے اندر, تو ان کے لیے انعام اللہ رب العالمین نے یہ رکھا, تتنزل علیہم الملائکہ, بار بار ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں. یعنی جب ان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو یہ بشارت دینے کے لیے اللہ رب العالمین کے فرشتے پہ بپے آتے ہیں ان کے پاس, اور ان کو بشارت, اللہ تعالیٰ دیکھو ڈرو نہیں, آگے کی زندگی ہے, تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ اس دنیا کے اندر جو راستہ تم نے اختیار کیا تھا, اے اللہ کے بندے, تم نے جو راستہ اختیار کیا تھا وہ اللہ رب العالمین کی رضا کی طرف لے گیا ہے, وہ اللہ کی محبت کی طرف لے گیا ہے. اللہ اپنے محبوب بندوں کو ضائع ہونے نہیں دیتا, ان کی بربادی وہ اللہ رب العالمین نہیں چاہتا, وہ نہیں دیکھتا. تو یہ وہ بشارت دینے کے لیے بار بار پے بپے آتے ہیں اور کہتے کہ اللہ تخافو, تم لوگ ڈرو نہیں اور غم نہ کرو. اس دنیا کو چھوڑ رہے ہو, آل و عیال کو چھوڑ رہے ہو, کاروبار کو چھوڑ رہے ہو, اس کا غم نہ کرو. اللہ رب العالمین ہے ان کا انتظام کرنے والا, انہیں دیکھنے والا. اللہ رب العالمین کے فرشتے ہیں جن کو وہ لگاتا ہے دیکھنے کے لیے, تو اس کا کوئی غم نہ کرو. وہ ابشروا بالجنہ, اور تم کو جنت کی بشارت ہے. اللہ رب العالمین نے جو انعام بنا رکھا ہے اس جنت کی بشارت تم لوگوں کو, ان کن التی کنتم توعدون, جس کا تم سے وعدہ ہے. اللہ رب العالمین نے جنت بنائی ہے اور جنت کا وعدہ ہم سے کیا ہے. تو اللہ رب العالمین اپنے ان بندوں کو اس موقع پر فرشتوں کو بھیج کے بشارت سنا دیتا ہے کہ جس جنت کا تم سے وعدہ ہے وہ تمہاری منتظر ہے, اب ہمارے پاس چلے آؤ. اور اس وقت جو ملک الموت آتے ہیں, جو فرشتے آتے ہیں انسان کی روح قبض کرنے کے لیے, وہ بھی اس سے کہتے ہیں کہ نکل آ, اے روح تو مطمئن تھی, تو نکل آ, اللہ رب العالمین کی رحمت کی طرف نکل آ, تیرے لیے انتظام, اللہ رب العالمین کا انعام تیرا منتظر ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی رسول حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم سے ایک ایسی بات بتا دیجئے, یعنی جامع بات بتا دیجئے, مختصر سی ہو, جامع ہو, میں اسے اختیار کر لوں, پسند کر لوں, اپنا لوں, تو میرا کام بن جائے. مقصد پوچھنے کا یہ تھا کہ دین کی ایسی نظم بتا دو ہم کو کہ ہم اسے اختیار کر لیں تو ہماری زندگی سدھر جائے, ہمارا انجام, ہماری آخرت سب کے سب بن جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل ربی اللہ ثم استقم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے حد جامع اور مختصر سے جواب دیا, لیکن بڑے معانی اس کے اندر تھے. آپ نے فرمایا کہ یہ کہو ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. یعنی جو آیت کریمہ کے اندر بات کہی گئی ہے کوئی اللہ رب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تم کہو کہ میرا رب اللہ ہے. ثم استقم, یعنی اس منہج کو جو تم نے چنا, یہ کہنا کہ اللہ رب العالمین ہی میرا رب ہے, میرا رب ہی میرا اللہ ہے, معبود ہے, اس منہج کو جو تم نے چنا تو پھر اسی پہ ڈٹ جاؤ. ایک تو یہ بات ہوتی ہے کہ منہج کو اختیار کرنا, صحیح راستے کو, صراط مستقیم کو چننا کہ ہمیں اس پر چلنا ہے,
اور پھر اس کے بعد اس راستے پر پامردی سے چلتے رہنا، برابر اسی راستے کو اختیار کرے رہنا، کہیں اس سے گریز نہ کرنا، دائیں بائیں نہ جھانکنا، دائیں بائیں کی پگڈنڈیاں جو ہیں ان سے ٹیڑھے میڑے جو راستے ہیں ان پہ ہرگز قدم نہ رکھنا، یہ انسان اپنے لیے گانٹ باندھ دے۔ ثم مستقیم، پھر اسی پہ ڈٹ جاؤ۔ تو پھر انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ما اخف ما تخاف علیہ، میرے بارے میں سب سے بڑی چیز جو ڈر آپ کو ہو سکتا ہے وہ کس بات کا ہے؟ آپ نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا اور کہا کہ ہاں یہ چیز ہے، یعنی زبان یہ انسان کی چلتی ہے تو خوب چلتی ہے، نہیں دیکھتا انسان کہ یہ زبان چل رہی تو ہمیں غارت کر رہی کہ ہم کو بنا رہی ہے۔ حالانکہ مسلمان کے لیے، اچھے مسلمان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے کہ وہ صرف بھلی بات بولے، اپنی زبان کو بند رکھے، لیکن اس پر عمل کرنے والے لوگ شاید ہی کہیں ملتے ہیں، شاید ہی کہیں کسی سے سامنا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ انسان اس معاشرے کے اندر ہوتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ سب کی زبانیں چل رہی ہیں، اور چلتے چلتے انسان کی زبان چلنے کی عادی بن جاتی ہے۔ انسان اگر خود کو محتاط نہ رکھے، اور رمضان کے روزے آتے ہیں، اور روزے جو ہے نفل روزے تو سال کے سال ہوتے ہیں جو مسنون روزے ہیں، اس کے علاوہ رمضان کا جب مہینہ آتا ہے تو یہ روزے فرض ہوتے ہیں، انسان کو رکھنا ہے۔ اگر وہ معذور ہے، یعنی جو شرعی عذر ہے جس کی علماء نے وضاحت کی احادیث کی روشنی میں، قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں، اگر وہ عذر نہیں ہے تو یہاں بھی کوئی آپشن نہیں ہے، انسان کو کرنا ہی کرنا ہے، روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے، اس کے شرائط کو پورا کرنا ہی ہے، جیسے اللہ رب العالمین نے چاہا ہے ویسے ہی روزہ رکھنا ہے۔ اور جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کو فکر ہوتی ہے کہ اپنے اعضاء و جوارح کو ہم بچا کے رکھیں، گناہوں سے انہیں روک کے رکھیں۔ اس لیے اگر انسان ایسا نہیں کرتا ہے تو اس کی عبادت وہ غارت ہوتی ہے، صحیح معنوں میں روزہ نہیں رہ جاتا ہے۔ تو انسان خیال رکھتا ہے، اور انسان کو خیال رکھنا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زبان کو پکڑا اور کہا کہ یہ چیز، اس کا مجھے ڈر ہے کہ یہ تمہیں برباد کر سکتی ہے، تو انسان کو یہ خیال رکھنا ہے۔ اور روزہ جب آتا ہے تو اس کا خیال انسان عام طور سے رکھتا ہے کہ ہماری زبان کم سے کم چلے، زبان ہم کم سے کم چلائیں، اور اللہ رب العالمین سے وہ دعائیں کرتا ہے، اللہ سے مدد مانگتا ہے کہ اس راستے میں ہماری مدد کر۔ روزہ ہم پر نے فرض کیا تو ہم اس عبادت کو مکمل طریقے سے انجام دے دیں، اور اس مکمل طریقے سے انجام دینے کے لیے انسان کے اعضاء و جوارح کو کنٹرول میں رہنا یہ بے حد شدید ضرورت ہوتی ہے اس کی۔ تو انسان وہاں کوشش کرتا ہے، اور کوشش کرتے کرتے اپنی عادت بنا لیتا ہے، اور انسان جب عادت بنا لیتا ہے تو چیزیں انسان کے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ اور روزے سے مقصود یہی ہے کہ ہم عادی بن جائیں، اچھائیوں کو اپنانا، اللہ رب العالمین کے حکام کو اپنانا، محارم کی طرف نہ جانا، محارم سے بچتے رہنا، ان چیزوں کا انسان عادی اور خوگر بن جائے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا کرم ہے کہ وہ گناہوں سے بچانے کا کتنا بہترین انتظام اللہ رب العالمین نے کیا ہے روزے کی شکل میں۔ جو لوگ روزے سے گریز کرتے ہیں کہ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن روزہ کے حقوق کو اور اس کے مقتضا کو، اس کے مطالبات کو نہیں سمجھ پاتے اور اس کو نہیں برتتے ہیں، تو کتنی بڑی محرومی کا وہ شکار ہے، اس کا وہ اندازہ خود سے کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ ان کے اگر روزہ ہے تو بھوک پیاس کا کوئی معنی نہیں ہے اگر اس انسان نے اپنے اعضاء و جوارح کو نہ بچایا، اپنی آنکھوں کو نہ بچایا، اپنے دل کے اندر جو خیالات ہیں ان کو اگر کنٹرول میں نہ رکھا، انسان نے اپنی زبان کو چلنے سے نہ روکا، دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کے اندر وہ کوتا رہا، دوسروں کی مال کی طرف اس نے غلط نظر نہیں ڈالی، حقوق کو ادا کرتا رہا، تو یہ تمام چیزیں جس کا انسان روزہ میں خیال رکھتا ہے، اور انسان کو خیال رکھنا بھی ہے، اور اسے اس قدر خیال رکھنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس کا مقصود بتایا تھا کہ اللہ کا تقوی دل کے اندر آ جائے، تو یہ کرتے کرتے، ڈرتے ڈرتے، بچتے بچتے انسان جو اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے روزے کے مہینے میں، تو اس سے وہ انسان کو عادت بن جائے، اور آئندہ کے جو سال ہوں، جو مہینے آئیں، وہاں اس کی اثر دکھائی دے۔ تو انسان اس آمد کے رمضان کے مہینے کی آمد سے پہلے ہی یہ عدل کم کر لے، اور اپنی سلیٹ کو جہاں اس کے صحیفے لکھے جا رہے ہیں اس کو صاف ستھرا کر لے اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کر کے، اس لیے کہ صاف ستھرے پہ ایک بہترین قسم کی سنہری عبادت اللہ رب العالمین کی عبادت کی اگر لکھنا چاہتا ہے تو اسے اتنا کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین سے وہ توبہ کر لے، اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لے، اپنے صحیفے اعمال کو وہ صاف ستھرا کر لے، تاکہ اس پر جو عبادت لکھی جائے، عبادتیں کی جو فرشتے اس کی عبادتوں کو جو نقل کرے اور لکھیں، وہ بہترین قسم کی عبادت ہو، وہ گندگی اور معصیت کی سیاہی وہ ہرگز نہ ہو۔ تو بندے کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کر کے اور رمضان کے مہینے کی آمد سے پہلے ہی وہ اپنی سلیٹ کو، اپنے کاغذ کو بالکل، صحیفے اعمال کو بالکل صاف ستھرا کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔